بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ابوبکر صدیق خان۔ ہر فرد میرے قوم کا ایک ایسا فرد ہو، ہر فرد میرے قوم کا ایک ایسا فرد ہو، اپنی خوشی وطن کی خوشی فرد جوار دے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسسٹنٹ کنٹرولر مردان بورڈ اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج بخشالی مردان۔ اس علاقے کے ایک مایانات شخصیت محترم جناب عشرت صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ تو سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو مائی پروگرام۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا اور ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم استاد عشرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی مختصراً بایو ڈیٹا بیان کریں۔ میرا نام عشرت علی ہے، گجرات گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ میری ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گجرات سے کمپلیٹ ہوئی ہے۔ جی سر۔ پھر کالجنگ میری گورنمنٹ ڈگری کالج خیر آباد سے ہوئی، وہاں سے میں نے بی اے کیا۔ پھر ایم ایس سی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا گورنمنٹ یونیورسٹی خان میں۔ وہاں سے 2002 میں ایم ایس سی کرنے کے بعد میں نے پروفیشنل زندگی کا آغاز دی سٹی اسکول نیٹ ورک سے کیا، جی سر۔ جو تھرو آؤٹ دا کنٹری ایک ویل اسٹیبلش انسٹیٹیوشنس ہے۔ بالکل سر۔ وہاں پہ 3 سال میں نے کوہاٹ سٹی سینئر برانچ میں گزارے۔ جی سر۔ پھر مردان ٹرانسفر ہو گیا دی سٹی اسکول نیٹ ورک مردان سینئر برانچ میں۔ وہاں پر 2 سال گزارنے کے بعد تھرو پبلک سروس کمیشن میری سلیکشن ہو گئی ایز ڈی پی، اور میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی مئی 2008 میں گورنمنٹ ڈگری کالج بخشالی میں۔ یس۔ یہاں پر میں نے اپنے تعلیم و تدریس کا سلسلہ 10 سال تک کنٹینیو رکھا، 2008 سے 2018 تک، یس سر۔ جس میں میں نے پراپرٹی انچارج کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ میں نے ایڈمیشنز کمیٹی کے ممبر کے ایڈیشنل جو ذمہ داری تھی وہ بھی میں نے اپنے کاندھوں پر لی تھی۔ یس سر۔ چیف پراکٹر کی ذمہ داری جو ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور کالج میں ایک بیک بون کا رول پلے کرتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی میں نے 10 سال تک بحسن طریقے سے نبھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ کلاس 4 انچارج سیکورٹی آفیسر اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو ذمہ داری میرے کاندھوں پر آئی، بینگ اے سیکورٹی آفیسر، کہ موجودہ حالات کے چیلنجز کے ساتھ ہم نے کس طرح نبردآزما ہونا ہے، یس سر۔ تو اس کو بھی میں نے احسن طریقے سے نبھایا۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں تھی جو میں نے اپنے تدریسی عمل سے ہٹ کے ایڈیشنل ذمہ داریوں کے طور پر قبول کی تھی، اور اللہ کے فضل سے ہمارا علاقے کا مقصد ہمارا کالج کا جو جورسڈکشن ہے، اسی جورسڈکشن میں بچہ جو ہمارے ساتھ اس تدریسی عمل سے وابستہ رہا، اس کالج سے وابستہ رہا، ایک رشتہ رہا استاد اور شاگرد کا، تو سب اس بات کے گواہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے وہ تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائی۔ پھر مئی 2018 میں ایک اپارچونٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے، ڈپوٹیشن پر مجھے مردان بورڈ میں ایز اسسٹنٹ کنٹرولر تعینات کیا گیا، زبردست۔ سیکریسی۔ تو وہاں پر میں نے 2 سال اور 7 مہینے اپنی ذمہ داریاں نبھائی۔ زبردست۔ پھر ہماری پروموشن کی ٹریننگ آ گئی ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، تو وہ سیٹ چونکہ 17 کی تھی تو پروموشن میرا 18 کو ڈیو تھا، تو اس لیے ڈپارٹمنٹ نے واپس مجھے اپنے پیرنٹل ڈپارٹمنٹ بھیج دیا۔ تو تقریباً 15 دن ہو گئے، اللہ کے فضل سے میں نے اپنے کالج میں چارج لیا ہے، اور دوبارہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس عمل کو وہاں سے کنٹینیو کروں جہاں سے میں نے اس کو چھوڑا تھا۔ یس سر۔ تو انشاءاللہ یہ علاقے کے لیے اور اس کالج کے لیے اللہ اور میرے لیے اسپیشلی
ایک اچھا اور نیک شگون ثابت کرے. اور سر میرا سب سے پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے طبقات نظام تعلیم کے متعلق آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیٹس گڈ کویشچن ابو بکر صدیق. طبقاتی نظام تعلیم پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہمارے ملک میں جو چیز ہمارے تعلیمی نظام کے لیے دیمک کا کردار ادا کر رہی ہے یا اس کو روزافز و زوال کی طرف گامزن کر رہی ہے تو وہ طبقاتی نظام تعلیم ہے. جو من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو ہم مختلف طبقوں میں بیٹھے ہوئے ایک منتشر قوم کی مانند نظر آتے ہیں جہاں پر امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ بھی موجود ہے کہ کس طرح یکساں نظام تعلیم کو فروغ دیا جائے. اس تناظر میں اگر 2006 کی تعلیمی پالیسی کو اٹھایا جائے اور اس کو دیکھا جائے یس سر تو 2006 کی تعلیمی پالیسی میں ان تمام محرکات کو مد نظر رکھ کر ایک ایسی تعلیمی پالیسی وضع کی گئی ہے جو تمام طبقات کے لیے یکساں ہو, جو امیر اور غریب دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. یس سر اس طبقاتی نظام تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے مین رول وتھ سم ایکسٹینٹ, میں تو یہ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یس سر اور آپ اس انٹرویو کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کریں گے, اس کو آپ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کریں گے. یس سر تو میرا کہنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوگا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں یا کسی کو ہرٹ کروں, لیکن یہاں پر چونکہ آپ نے ایک کویسچن پوچھا ہے اس کویسچن کا جواب دینا میرا بینگ اے ایجوکیشنسٹ میرا حق بنتا ہے. یس تو جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں میرے خیال میں وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہاں بالکل. جس میں اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر پر دیکھیں تو وہاں پر سہولیات زیادہ ہے, وہاں پر فیسلٹیز زیادہ ہے, وہاں پر بلڈنگ اور فرنیچرز کی آسائشوں کو اگر دیکھا جائے رزلٹ, لیکن جب نتائج کی بات آتی ہے تو ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ جو اس سے کم وسائل پر, اس سے کم فیسلٹیز پر, سہولیات پر ایک اچھا رزلٹ دیتا ہے اور ہمارا گورنمنٹ سیکٹر وہ رزلٹ پرووائڈ نہیں کرتا, تو اس میں بیسک ریزن یہی ہے کہ طبقاتی نظامی تعلیم کی وجہ سے, مختلف کورسز کی وجہ سے, جو اپرووڈ کورسز ہیں مختلف سکولز مختلف وہ فالو کر رہے ہیں, تو مین رول وہی پلے کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر پر ہمارے پاس وہی بچے آ جاتے ہیں جن کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا جاتا, یس جو بیسکلی کمزور چلے آ رہے ہوتے ہیں. وہی اسٹیپ ہمارے پاس آ کے اس اسٹیپ سے پھر ہم کس طرح ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں, پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر اس کے بنسبت آپ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی طرف دیکھیں تو وہاں پر وہ بچے چلے جاتے ہیں جن کو ہر قسم کی سہولیات اویلیبل ہوتی ہیں. یس سر. جو کریم کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا جو اچھے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کا بھی سسٹم سے اتنا اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں آنے کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی ترجیح دیتے ہیں. بالکل سر. تو یہی وجوہات ہیں یا یہی محرکات ہیں جو ہمارے تعلیمی نظام کو تباہی کی دہانے پر پہنچا چکے ہیں. یس سر. اور ایک گورنمنٹ ادارہ وہ رزلٹ یا وہ نتائج اس وجہ سے نہیں پروڈیوس کر سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ سٹپ موجود نہیں ہے, کیونکہ چیزیں اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. یس سہولیات پر چیزیں اگر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو وہ لوگوں کی انٹرسٹ پر اور دلچسپی پر, کہ ایک سسٹم پر لوگوں کا اعتماد کتنا ہے اور وہ اپنے بچے کو کس طرح اس سسٹم کے سپرد کرتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کر سکے. تو میرے خیال میں اگر 2006 کی تعلیمی پالیسی پر گورنمنٹ کے ویژن کے مطابق صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں اور
ود سم ایکسٹینٹ انشاءاللہ اس طرف گورنمنٹ کی ترجیحات بھی ہیں، نیئر فیوچر انشاءاللہ وہ اس طرف جا بھی رہے ہیں. یس سر. تو یہ وقت دور نہیں کہ جب ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور ایک گورنمنٹ تعلیمی ادارے میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے گا یس سر. اور ایک ہی نظریے اور ایک ہی سوچ اور فکر کے اسٹوڈنٹس پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ویری گڈ. سر والدین کی کیا رسپانسبلٹیز ذمہ واریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کس خطوط پہ کریں؟ بہت اچھا کویسچن کیا ہے. والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ والدین کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے. اگر بچے کی تربیت کو دیکھنا ہے، اگر بچے کی پرورش کو دیکھنا ہے تو یہ پریزنٹ کرتا ہے اس کے والدین کے ایٹیٹیوڈ کو، اس کے والدین کے تربیت اور پرورش کو کہ اس نے اپنے بچے کو کس نیچ پر اس کی تربیت کی ہے. یس سر. بچے ہوتے ہیں وہ انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں. یس سر. وہ رہنمائی چاہتے ہیں ہر سٹیج پر. تو میرے خیال میں اگر والدین ہی اولین درسگاہ ہے، گھر ہی اولین درسگاہ ہے، تو اٹ از ناٹ اونلی دا سول رسپانسبلٹی آف دا ٹیچر. یس. یہ صرف استاد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کو کس طرح پڑھانا ہے اور اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. یس سر. اگر ہم بچے کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو یہ ٹیچر اور استاد اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یس سر. کہ وہ بچے کو ماحول کے مطابق آگے لے جائیں، بچے کی رہنمائی کریں، اور جو چیزیں پازیٹیو ہیں، مثبت رجحانات ہیں، ان مثبت رجحانات کی طرف بچے کو راغب کریں. یس سر. اور اس کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کریں اور اس کو منفی رجحانات سے بچائیں. یس سر. چاہے وہ معاشرے میں سوشل ایولز کی صورت میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کی صورت میں جو منفی طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی صورت میں ہو. یس سر. چاہے وہ نائبرہوڈ میں جو مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بچے کی سوچ اور فکر کو متاثر کرتے ہیں اس کی صورت میں ہو. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر والدین اپنے بچے کے لیے ایک رائٹ پاتھ کا تعین کریں. تو میرے خیال میں والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ استاد سے زیادہ ہے. استاد جتنا بھی کوشش کرے، استاد جتنا بھی زور لگائے، لیکن اگر والدین کی شیئرنگ نہ ہو، اگر والدین کا حصہ نہ ہو تو میرے خیال میں استاد پھر وہی رزلٹ نہیں بہم پہنچا سکتا جس کا مستحق وہ بچہ ہوتا ہے. یہ سر ہمارے معاشرے کے چند اساتذہ بچے کو پڑھاتا ہے مگر ان کو سمجھاتا نہیں ہے، ان کو موٹیویٹ نہیں کرتا ہے، ان کو پریکٹیکل لائف سے آگاہ نہیں کرتے ہیں. تو ان ٹیچر کے لیے کیا میسج ہے سر؟ میرے خیال میں آپ کا کویسچن کہ ایک ٹیچر بچے کو پڑھاتا بھی ہے، بچے کو سمجھاتا بھی ہے، لیکن بچہ سمجھتا نہیں ہے اور بچہ جو ہے وہ رزلٹ نہیں پرووائڈ کرتا. تو کلاس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اسکالر کا قول ہے کہ ٹیچر شوڈ بی فرینڈلی بٹ ناٹ فرینڈ آف دا اسٹوڈنٹ. یس. ایک استاد کو ایک ماحول دوست کلاس انوائرمنٹ پروڈیوس کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے. یس سر. اب اگر وہ ایک ماحول دوست انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام بچوں کو ان کی لیول کے مطابق پڑھاتا ہے. پڑھانا یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیچر آیا کلاس میں، اس نے بلیک بورڈ وائٹ بورڈ پہ مارکر اٹھایا اور جو کچھ تھا اس نے بورڈ پر لکھ دیا. یس سر. اور اپنا لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد وہ چلا گیا. یس سر. بالکل. بہترین لیکچر وہ ہوتا ہے، بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو کلاس میں انوالو ہو جائے، جو کلاس کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کر لے، ڈسکشن کر لیں، گروپ ایکٹیویٹیز کو
ترجیح دیں, یس سر, پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کو ترجیح دیں. یس سر, وہ چیزیں جو بچے کو اپنی طرف رائب کر سکتی ہیں, وہ چیزیں جو بچے کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے, ان چیزوں کا وہ احاطہ کرے, نہ کہ ایک بور سچویشن کریٹ کرے کلاس میں. اگر ایک ٹیچر آتا ہے اور صرف وائٹ بورڈ پر لکھ کے چلا جاتا ہے تو بچے اس کو ایز اے روٹین لکھنے اور لکھانے کا عمل سمجھ کر بس نوٹ بک میں نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر ٹف کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن اگر میرے خیال میں بینگ اے ٹیچر میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹیچر از اے رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹس. آف کورس. اور ٹیچنگ ایک لرننگ پروسیس ہے. ود دی پیسج آف ٹائم میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ایک ٹیچر نے 15 سال ٹیچنگ کی ہے یا 20 سال ٹیچنگ کی ہے اور ایک مکمل استاد بن چکا ہے. بلکہ زندگی کا ہر دن سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اور اس سیکھنے کے عمل میں ہم سیکھتے رہتے ہیں. تو کلاس میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈسکشن میتھڈ ہے. یس سر. اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ ڈسکس کر لیں. اگر آپ کو چیزیں آتی ہیں تو آپ ٹھیک ہے جواب دے دیں. اگر کسی چیز کا کسی مسئلے کو آپ کو علم نہیں ہے تو بچے کو ڈانٹنے یا بچے کو ٹرخانے کی بجائے اس سے کہیں کہ کل میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آپ کو صحیح بتاؤں گا. اور اس کا میرے خیال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک قول منسوب ہے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ایک دن اس سے 18 مسائل کے بابت پوچھا گیا اور اس میں سے میرے خیال میں اس نے آدھے مسائل کا جواب دیا اور آدھے کا اس نے اس بیس پر چھوڑ دیا کہ اس کا میں دیکھ کے آپ کو پھر بتاؤں گا. تو یہ میرے خیال میں علم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز آتی ہے یا نہیں آتی. لیکن اب اگر بچے نے پوچھ لیا ہے آؤٹ آف 50 کلاس آؤٹ آف 60 کلاس اور میں ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن اس کو میں ضرور بتاؤں گا. صحیح ٹیچنگ یہ ہے اور صحیح پروفیشن یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ کو صحیح جواب آتا ہے تو آپ اس کو بتائیں, نہیں آتا تو آپ اس سے کہیں کہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. ایک کویسچن آنسر کا عمل ہے تاکہ آپ بچوں کو انوالو کر سکیں کلاس میں. بہترین عمل ہے کہ کویسچن آنسر کریں. جو آپ نے پڑھایا اسی لیکچر کے مطابق آپ کویسچن آنسر کریں. آپ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کریں, عملی طور پر بچوں کو نمونہ دکھائیں. اور میرے خیال میں ایک بہترین ٹیچر کے لیے ایک خوبی سب سے اہم ہے کہ وہ کلاس میں چیئر کو اوائڈ کرے, بیٹھنے کو اوائڈ کرے. اور تھرو آؤٹ دا پیریڈ 40 منٹ کا ہوتا ہے یا 50 منٹ کا, اس میں وہ کلاس میں اگر راؤنڈ کر لے تو یہ ایک بہترین استاد کی علامت ہے. سر, ہمارے سوسائٹی کی وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا استعمال نگیٹو کرتے ہیں, ان کے مستقبل کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں سوشل میڈیا, یوٹیوب یا ادر مختلف چینلز, اس کو دیکھ کر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا جو نیو جنریشن ہے, ہمارے جنریشن میں اور اس جنریشن میں ایک گیپ آ چکا ہے. اور اس گیپ کو میرے خیال میں کور کرنا بہت مشکل اس لیے ہے کہ ایک تو بچے من کے سچے ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو ایکوائر نہیں کرتے کہ جو میں کر رہا ہوں ایٹ دا مومنٹ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے. احساس ہو جاتا ہے لیکن پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوتا ہے, وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے, تو پھر چیزیں اسی طرح ہینڈل اور ارینج نہیں ہوتی جس طرح ہونا چاہیے. اگر بینگ اے ٹیچر مجھ سے پوچھا جائے تو میں اس سٹیج پر یہ کہوں گا کہ اگر انٹر کے لیول تک بچے کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے, اگر دور رکھنا مناسب نہ ہو تو کم از کم والدین کی زیر نگرانی, اگر ان کو کچھ چیزیں سرچ کرنا ہے انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ یا گوگل پہ یا ادر سافٹ ویئرس پہ, ویب سائٹس پر, تو میرے خیال میں وہ ٹیچر یا پیرنٹس کی زیر نگرانی ہونا چاہیے تاکہ بچے پازیٹیو چیزوں کو
احاطہ کر سکے اور نیگیٹیو چیزوں کو وہ اوائڈ کرے. جی سر. تو یہ بہتر ہوگا. اسٹوڈنٹس کے لیے چونکہ کویسچن یہاں پر اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے تو میں ایڈوائز کروں گا کہ جب سے نیٹ اور یہ سوشل میڈیا کی الغار ہوئی ہے تو اس نے اسٹوڈنٹ سے پڑھنے کا عمل ختم کر دیا ہے. بالکل سر. پڑھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ لائبریری ہوتی ہے. یس سر. لیکن اب اگر بینگ اے ٹیچر ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں. یس سر. بذات خود میں اس کو ایک اچھا عمل تصور نہیں کرتا. اگر بچے کو آپ نے ایک موٹیویشنل اسٹوڈنٹس بنانا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھنے کے عمل میں انوالو کریں. بالکل سر. اور پڑھنا صرف لائبریری میں ہو سکتا ہے, جو انفارمیٹیو بکس ہوتی ہیں, جو ہسٹوریکل بکس ہوتی ہیں, جو ہماری کلچرل بکس ہوتی ہیں, اس میں آپ اس کو انوالو کریں تو تب آپ اس کو ایک اچھا مستقبل پرووائڈ کر سکتے ہیں. معاشرے کا ایک مثبت شہری آپ اس کو بنا سکتے ہیں, فرد بنا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نیٹ پر لگا رہا تو نیٹ کے منفی رجحانات کو جب آپ دیکھتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کے دل کھینچتے ہیں. اصل میں وہ ایک اسکالر کا قول ہے کہ پہلے لوگ سلیماسکوپ وغیرہ میں اگر مووی دیکھنے جاتے تھے تو وہ پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے فیملی کا کوئی بزرگ یا بڑا تو نہیں ہے تاکہ اس سے چپ جائیں, اور پھر جا کے کہیں دیکھتے تھے. آج کل تو اگر بچہ اپنے کمرے میں ہے تو والدین کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سو رہا ہے یا یہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے یا انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس ایج میں, جس ایج کے حوالے سے آپ نے کویسچن کیا ہے, تو یہ بچوں کے لیے ناسور ہے. اس سے اگر بچوں کو دور رکھا جائے, ضرورت کے مطابق اگر ان کو پرووائڈ کیا جائے والدین کی زیر نگرانی, میں یہ ایڈوائز کروں گا. ریسٹ آف دیئر از نو نیڈ آف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا فار دیم. اوکے سر. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کنٹرولر مردان بورڈ اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج بخشالی مردان. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. شکریہ.